بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے، جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس تک بھی کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی قبیلہ زہرہ جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرت سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تجھی کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کباڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کباڑ کھلوائی اور ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی ہی میں باہر رہ گیا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے کباڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ تو بھی بد دین ہو گئی ہے اور اپنی جان کی دشمن ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے، یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہا کہ کیا تم اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کیے ہوئے ہو؟ بہنوئی نے کہا کہ ہاں، اگر دوسرا دین حق پر ہو تب یہ سننا ہی تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور ان کو زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی تو ان کو بھی مارا اور ان کے سر سے خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی ہی بہن تھیں۔ کہنے لگیں کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے اور جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جس کو جلدی میں باہر ہی رہ گیا تھا اور غصے کا جوش ابھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا کہ اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ نہیں، تو ناپاک ہے اور ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھیں اور اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس طرح پڑھا کہ ان کی حالت بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئے اور ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور وہ جلسے اور مشورے کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش کرتے تھے اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے
اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات ایک دن کا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں دن کا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ نے اس کو ایک درہ مارا اور کہا کہ میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو تم آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہو کہ بدلہ لو۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ نے اپنے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ دے کر اس کو فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے آپ کو معاف فرما دیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی، اللہ نے تجھ کو عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھ پر ظلم کا بدلہ دلوا دیجئے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اس طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ حرا کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ شاید کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے، ذرا ان کو تسلی آئے اور یہ سو جائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رونے لگے۔ فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، اور عمر کو تیرے حال کی کیا خبر تھی؟ کہنے لگی وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر ہی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے واپس ساتھ لے کر ایک بوری میں بیت المال سے کچھ آٹا، کھجوریں، چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے۔ قرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا میں لے چلوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ تو اس کو میں ہی اٹھاؤں گا۔ آپ نہایت تیزی سے چلے اور اس کے پاس تشریف لے گئے، ساتھ میں بھی تھا۔ آپ نے وہاں پہنچ کر دیگچی میں آٹا، کھجوریں ڈال دیں اور اس کو چلانا شروع کر دیا، اور وہ چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کی۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دکھ رہا تھا۔ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا اور وہ خوب سیر ہوئے اور ہنسی خوشی کھیل میں مشغول ہو گئے۔ جو بچا تھا وہ دوسرے دن کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی، کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے ان کے مستحق حضرت عمر کے، تم ہی خلیفہ بن جاتے۔ حضرت عمر نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ تم مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔